بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وجزي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أحلو بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جاں جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا، اس جاں جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے، تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. مالک کیا خدا نے انہیں دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. کھارا پانی میٹھا کرنا اور چھڑی روشن کرنا، صحرا میں گلزار اگانا سب کے بس کی بات نہیں. جابر کے گھر مردہ بچوں کو پھر سے زندہ کرنا، کھائی ہوئی بکری کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں. مالک کیا خدا نے انہیں دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. چھوٹی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں. حضرات کرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ بڑی مسرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ سال 1500 میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری جھولیوں میں صدقہ عطا فرمائے سرکار کے میلاد کا. 1500 میلاد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 میلاد میں نہیں تھے، 1600 میلاد میں بھی رہتے کہ نہیں. امکان تو یہی ہے کہ آج کے دور کے حساب سے نہیں رہیں گے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم 1500واں میلاد منا رہے ہیں. الحمدللہ 1500واں میلاد منا رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ سلسلہ الحمدللہ 5 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول شریف تک، مغرب سے شام تک کا یہ سلسلہ ہر سال چلتا ہے. اور 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے مسجد حاضہ میں، کیونکہ اب یہ 12 ربیع الاول شریف جمعہ کے دن ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو شیڈیول ہے، جو ٹائمنگ ہے محافل کی، جمعہ کی نماز سے قبل انشاءاللہ نعت پاک ہوں گی، جلسہ خیرت ہوں گا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدحت سرائی کی جائیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آثار مبارک کی زیارت کروائی جائیں گی. ہر سال ہمارے پاس آثار مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے. انشاءاللہ یہ سال بھی 12 ربیع الاول شریف کو بعد نماز جمعہ مسجد حاضہ میں آثار مبارک کی زیارت کروائی جائیں گی. یہاں پہ ایک بات عرض بھی کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ آثار شریف کیا ہے، یہ چومنا چمانا کیا ہے. آپ کو میں ایک چیز عرض کرتے چلتا ہوں، حضرت بی بی ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے. آپ کے بارے میں ہے کہ جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے پاس آتا، آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور آپ نے وہ منہ مبارک کو ایک چاندی کی نلی شیشی میں محفوظ کر لیا تھا. جب بھی کوئی بیمار آتا تو آپ وہ چاندی میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے پانی میں ڈباتے اور بیمار کو دیتے، اور بیمار صحت یاب ہو جاتے، بیمار صحت یاب ہو جاتے آقا دو جہاں کے منہ مبارک کی برکت سے. تو یہ منہ مبارک وہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے حضرت سیدہ بی بی عائشہ کی بہن، آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن شریف تھا.
یعنی جبہ مبارک تھا۔ آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ دیکھا گیا کہ کوئی بیمار ہو جاتا، آپ کے پاس آتا تو آپ وہ جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر دیتی، بیمار پیتا اور شفا یاب ہو جاتا، بیمار شفا یاب ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ مبارک کی برکت ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید جس کو کہا جاتا ہے جب جنگ کے لیے جاتے تلوار ایسی چلتی، دیکھا گیا کہ ایک وقت آپ جنگ میں ہیں، تلوار چل رہی ہے لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا ہے کفار مکہ پہ۔ حضرت خالد بن ولید کے زوجہ دیکھے گھر میں حضرت خالد بن ولید جو ٹوپی ہمیشہ جنگ میں لے کے جاتے وہ یہ بار نہیں لے کے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو ٹوپی پہن کے جاتے وہ ٹوپی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سیا کرتے، اسی لیے خالد بن ولید فرماتے ہیں جب میری ٹوپی میں منہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، اس کے صدقے مجھے ہر جنگ میں کامیابی ملتی، کامیابی ملتی منہ مبارک کے صدقے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں لوگ، بھائی یہ کہاں سے نکال کے لے کے آ رہے ہوں، منہ مبارک، گیسو مبارک، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج وداع کے موقع پر حضور نے اپنا حلق کروایا، یعنی آپ بال ترشوائے اور حضرت ابو طلحہ کو بلایا، فرمایا کہ ابو طلحہ یہ لیو اور جتنے صحابہ ہیں ان صحاب تمام میں میرے یہ منہ مبارک اور یہ میرے بال مبارک گیسو مبارک تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سارے تقسیم کر دیا لیکن ابھی کچھ لوگ باقی ہے، کچھ صحابہ باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے آپ یہ جانب کے آپ کے گیسو مبارک کروائے، اس کے بعد تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ یہ چلتے چلتے صحابہ سے آج ہمارے یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے بانٹا میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ یہاں پر منہ مبارک کی زیارت ہر سال کروائی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سال بھی بعد نماز جمعہ مسجد حاضہ میں آثار مبارک کی زیارت کروائی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 14 سپٹمبر جلوس کا جو ہم کو تاریخ ملی ہے تمام علماء مشاہد کی طرف سے اور ہمارے جتنے اس ملک کے خدمت گزار ہیں، کارکن ہیں، ان سب کی طرف سے جو ڈیٹ ہمیں ملی ہے وہ 14 سپٹمبر ہے۔ تو ہمارے پاس ہر سال الحمدللہ جلوس بھی نکلتا ہے اور بڑا ہی پیسفل جلوس نکلتا ہے۔ میں اس بات کی آپ کو یاد ذہنی کرتے چلوں کہ الحمدللہ اب یہ سال بھی ہمارے پاس 14 سپٹمبر کو صبح 9 بجے مسجد محمدیہ کمیٹی مسجد محمدیہ اور ہماری مسجد کے صدر ڈاکٹر یوسف نقشبندی صاحب آپ کی زیر نگرانی میں یہ جلوس نکلتا ہے ہر سال۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سال بھی 14 سپٹمبر کو صبح 9 بجے یہاں سے جلوس برآمد ہوں گا، صبح یہاں سے نکلیں گا۔ آپ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلوس کہاں سے نکال کے لے کے آ رہے ہو، یہ جلوس کہاں سے نکال کر لے کے آ رہے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو دیکھا گیا کہ تمام مدینے کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوس کی شکل میں لے کے گئے اور طلع البدر علینا کی صدائیں گا رہے تھے، طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس کے ساتھ تشریف لے کے گئے۔ معلوم یہ ہوا جب آقا کی آمد ہوتی ہے تو خوشی منانا بھی جائز ہے اور جلوس نکالنا بھی جائز ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرنا بھی جائز ہے۔ ہمارے پاس میلاد میں ہو رہا ہی کیا؟ یہی تو ہوتا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ایک چھوٹے بچے کی گھر میں اگر ولادت ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے یا شرک ہے، بلکہ باپ ماں اور جتنے اہل خانہ ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے کے پھر رہے ہیں، بھائی کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کہا کہ مبارک ہو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ ارے چھوٹے چھوٹے خوشیوں پر خوشی منانے والوں، یہ تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر آئے ہیں، ہم ان کی خوشی کیوں نہ بنائے؟ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو دیکھ رہی تھی کہ تمام آسمان کے ستارے میرے گھر پر آ گئے ہیں، تمام آسمان کے ستارے میرے گھر پر آ گئے اور دیکھ رہی تھی کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے،
کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، اسی لیے کہ کعبے کی ولادت پر کعبہ ادھر جھک رہا ہے، کعبہ ادھر جھک رہا ہے۔ الغرض ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اب ہم کھانا کھلاتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں، لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اس بات سے، ارے بھائی کیوں کھلا رہے ہوں؟ ارے بھائی میلاد مصطفیٰ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ارے میری اوقات اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ حضور کا نام لے، یہ تو کرم ہے جو ہمارا نصیب ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کا نام، بلکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، ساری کائنات بھی مل کر یہ ذکر کو کرنے والے جو حضور کا ذکر کریں گے ان کی ذات اونچی ہوں گی، آپ کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ الغرض کھانا بھی کھلایا جائے، جلوس بھی نکالا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں شریک بھی ہوا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کا خیال ضرور رکھا جائے، ادب کا خیال ضرور رکھا جائے۔ میں ان نوجوان حضرات میرے بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بے شک جلوس نکالے، بے شک جلوس نکالے، اچھا ہے جلوس نکالنا، لیکن اس کے خاطر کچھ چیزیں، کچھ شرائط ہے جلوس کے بھی، کچھ شرائط ہے، ادب کے ساتھ نکالے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہے، جب روڈ پر چلے تو سارے لوگ کہے کہ یہ ہے غلامان مصطفیٰ، یہ ہے غلامان مصطفیٰ۔ ایسا نہیں، دیکھا گیا کہ آج جلوس میں کچھ خرافات داخلہ لے چکے ہیں، کچھ خرافات داخلہ لے چکے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ جلوس نکل رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم جلوس کے اندر ڈیجوں کے اوپر ناچ رہے ہیں اور جھنڈوں کو پھرا رہے ہیں، زمین پہ جھنڈے لہرایا جا رہا ہے، منہوں پہ عرش ڈالے رہے ہیں، پٹی اپنے پیشانیوں پہ بن رہے ہیں، اور جھنڈا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، مدینہ پاک کی گنبد ہے، دیکھا گیا کہ وہ گنبد خضرا کو بھی زمین سے لے کر اوپر اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ ہے، جنت ویسی نہیں ہے جہاں میرے سرکار کا حرم ہے، جنت بھی ویسی نہیں ہے جہاں میرے حضور فرما رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جہاں سرکار مدینہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضور پاک کی قبر اطہر ہے، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہاں کی مٹی کے ذرات عرش الہی سے زیادہ افضل ہے، عرش الہی سے زیادہ افضل ہے۔ وہ مٹی کو نسبت رسول اللہ کے جسم اطہر سے ہے، وہ مٹی کے کنکر کو نسبت رسول اللہ کے جسم سے ہے۔ الغرض ادب کا ضرور خیال رکھے، ڈی جے استعمال مت کرے، ناچ گانا جلوس میں استعمال مت کرے، پیسفل کے ساتھ ایک جٹ ہو کر نعرے رسالت کی گونج گاتے ہوئے آگے آگے جلوس میں بڑھے۔ ایسا نہ کرے کہ کل کے دن لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، دیکھو اہل سنت والے دیکھو ناچ رہے ہیں، یہ اہل سنت جو ہے اسپیکروں پہ بلکہ ڈیجوں کے ساتھ نوجوان حضرات یہ خرافات کر رہے ہیں، بائک لے کر نکلے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ ہمارا اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میں جلوس کے اندر شامل بھی ہوتا ہوں، لیکن اس طریقے سے جو جلوس نکالا جا رہا ہے ضرور ضرور جلوس نکالے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جلوس کی جو شرائط حکم ہیں اس پر آپ گامزن رہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جلوس کے کیا شرائط ہیں۔ اس کے اندر جانے سے پہلے پاک لباس پہنے، اپنے آپ کو اپنے سر اقدس پہ امامہ سجائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو گیا جلوس کو روک دے، نماز ادا کرے مسجد میں، پھر اس کے بعد آپ جلوس کے اندر شامل ہو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم جلوس میں اس طریقے سے شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما، جتنے مرحومین ہیں امت محمدیہ میں ان تمام کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔